بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو امت کے لیے 5 تحفے۔ امت کے لیے 5 تحفے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلے امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ آراستہ کی جاتی ہے، پھر اقتالا شأن آراستہ کی جاتی ہے، سجائی جاتی ہیں۔ چلیے کوئی لفظ ایسا نہیں نکلے کسی سے بھی کہ وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے۔ چلیے وقت کم ہے اس لیے میں جلدی چلو بھائی چلو آگے چلو۔ پھر اقتالا شأنو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آوے۔ نمبر 4 اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے۔ غیر رمضان، غیر را کے نیچے زید، غیر رمضان یعنی رمضان کے علاوہ دنوں میں مہینوں میں جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5 رمضان کی آخ سرکش بولے تو نافرمان، سرکش شیاطین بولے تو نافرمان، ادمباز، بدماش۔ چلیے نمبر 5 رمضان کی آخری رات یہ میں 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ 5 انعام ہیں جو اس امت کو دیے گئے ہیں رمضان کے مہینے میں، اور ایسے انعام ہیں جو ان کے علاوہ کسی کو نہیں ملے ہیں۔ چلیے نمبر 5 رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کیا کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے، جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو صحابہ کو لگا کہ یار یہی رات شب قدر ہے، شب قدر یہی رات ہے، تو پوچھ لیا فوراً کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی چیز جو سمجھ سے باہر جا رہی ہے یا تھوڑی بہت سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے یا رائتہ پھیل رہا ہے تو فوراً پوچھنا چاہیے۔ تمہاری طرح گونگے بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ تم کچھ بھی کہہ دو، الٹا پڑھا دو، سیدھا پڑھا دو، کراس میں پڑھا دو، کیسے پڑھا دو، ہمیں کوئی مطلب دیکھ میں تو نہیں بولا، آپ ہی بولے کہ ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ چلیے اس لیے بولا کریں۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو پڑھانے والے وردار اگر کچھ پوچھ لیا، جتنا بتایا اتنا ہی بولو، جتنا ہی بتایا جاتا ہے اتنا ہی سمجھ لو، زیادہ سمجھنے کی ضرورت ملا بن کے کیا کر لیں گے؟ کیوں کہتے ہم کہہ رہے ہیں نہیں پوچھو، بال کی کھال اتارو، کھال کی بال اتارو، جو بال کی کھال اتاری اس کھال کی پھر بال اتارو، لیکن نہیں، ہمیں تو اتنا ہی کافی ہے جتنا ملا نہیں بن کے ہم کیا کر لیں۔ چلیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی جو آخری رات ہے یہ شب قدر نہیں ہے بلکہ
مزدور کو اس کی مزدوری دینے کا وقت ہے. چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ یہاں سے شروع وسلم ہوتا نے ہے فائدہ، یہی تو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی. خصوصیتیں بولے تو خاص باتیں خاصیتیں، خاصیتیں بولے تو خاص باتیں بولے تو وشیشتائیں. 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں. ارشاد فرمائی ہیں بولے تو بتائیے بتائی. جو اس امت کے لیے تعالی شأنہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئی اور پہلی امت کے روزے داروں کو مرحمت نہیں ہوئی. پہلی امت کے روزے داروں کو مرحمت مرحمت نہیں ہوئی. مرحمت نہیں ہوئی، عطا نہیں ہوئی. نہیں ملی. اس امت کو ملی اور پچھلی امت کے لوگوں کو، روزے داروں کو نہیں. وہ 5 چیزیں جو ابھی ترجمے میں ہم چلو. کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا ان کی ان خصوصی عطایا کی. کیونکہ بات دور تھوڑی ہوئی ہے، ابھی تو حدیث پڑھ کے آئے تو اسی کی طرف اشارہ ہے. انہیں کہتے ہیں اسم ضمیر، وہ یہ اس اسے اسے، تو یہ ہے اسم ضمیر. ان لفظوں سے وہ ایک تو ناؤن ہوتے ہیں، پروناؤن، یہ پروناؤن ضمیر یعنی پروناؤن، وہ بات سمجھانے کے لیے. پھر تو ضمیر اگر بات دور کی ہو رہی ہے تو وہ، بات پاس کی ہو رہی ہے تو یہ. تو ابھی پڑھ کے آئے ہیں تو چلو. کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول کی کوشش کرتے. خصوصی عطایا، اسپیشل گفٹ. تم بولو اس کا ترجمہ، اپنے ذوق سے کرو. مہتوپورن، اب وہ ہندی ہو گیا. اور وہ تحفے سے کیا کہتے ہیں؟ بھیٹ. مہتوپورن اپہار، بھیٹ. تو خصوصیات حصول کی کوشش کرتے، ان خاص عطایا کی حصول کی کوشش کرتے. حصول حاصل کرنے کی، پانے کی کوشش کرتے. چلیے. منہ کی بھوک کا مطلب اول یہ کہ روزے دار کی منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے. تعالیٰ شانوں کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. یہاں رکھنا تھا. چلو. کی نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. شرح حدیث کے اس لفظ کے مطلب شراہے، 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 شراہے. شراہ جمع ہے شارح کی، شراہ جمع ہے شارح کی. شارح کہتے ہیں بیان تو مطلب میں بھی کر رہا ہوں، تو میں شارح تھوڑی ہوں. ہاں حدیث کا مطلب میں بھی بیان کر لوں گا تو میں بیان کرنے سے شارح تھوڑی بن جاؤں. ارے مطلب پوچھ لو، کون سی حدیث کا پوچھنا ہے میں بتا دوں گا. تو شارح نہیں ہوں گے، پھر بھی شارح نہیں ہوں. یہ آپ جو جواب دے رہے ہیں نا اس کو میں کراس لائن کر رہا ہوں تاکہ وہ بات سمجھ میں آئے کہ شراح شارح کہتے کسے. شراح حدیث کے مطلب بیان کرنے والے کو نہیں کہتے، صرف بیان کرنا نہیں، جو لکھتا ہے، گائیڈ بک جو بناتے ہیں انہیں کہتے ہیں شارح. گائیڈ بک سمجھتے ہیں، اسی کو اردو میں شرح کہتے ہیں. رکھ دیں ایک طرف، دوپٹے میں لگا دیں کہیں بھی. دیکھ میرا کتنا دور ہے، آواز پکڑ لیتا ہے. یہ یہاں رکھ دوں گا میں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو کیا کہہ رہا تھا؟ شارح کہتے ہیں جو گائیڈ بک ہوتی ہیں اسکول میں، گائیڈ بک جس میں جو کورس میں جو کتابیں چل رہی ہوتی ہیں اس کتاب کی پوری تفصیل اس میں ہوتی ہے، اسی کو شرح کہتے ہیں اردو میں. اس کتاب کو، جیسے آپ اس کتاب کو
گائیڈ بک کہتے ہیں، تو اردو میں شرح کہتے ہیں، اور اس شرح کے لکھنے والے کو شارح کہتے ہیں، ایک ہو تو اور زیادہ ہو تو شرح، یعنی حدیث کی شرح کرنے والوں نے. چلو شرح حدیث کے اس لفظ کے مطلب میں 8 قول ہے جن کو موطا کی شرح میں قول بندہ یعنی بات، 8 باتیں ہیں الگ الگ. جن کو موطا کی شرح میں مؤتا جن کو موطا کی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے، مگر بندے کے نزدیک مؤتا حدیث کی کتاب ہے، مؤتا حدیث پاک کی کتاب ہے. مگر بندے کے نزدیک ان میں سے 3 قول راجح ہیں رائج ہے رائج ہیں کہ راجح ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ راجح ہے ہیں؟ تو ہم غلط ہیں. چلو بھائی سدھرو سدھرو سدھرو، تیلیوں کے میلہ میں رہ گئے تیلی بن رہے ہیں. مؤتا حدیث کی ایک کتاب کا نام ہے، مفصل بولے تو ڈیٹیل، تفصیل سے کسی بات کو کھول کھول کے. 3 قول راجح ہے. چلیے اول یہ کہ 3 قول راجح ہے، یعنی اس کا تو کسی نے پوچھا ہی نہیں. بہتر پسندیدہ 8 قول ہے، اس میں سے 3 قول ہم لے لیتے جو ٹھیک لگ رہے ہیں. چلو اول یہ کہ اللہ تعالیٰ شأنہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خصوصی عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی. یہ مائک اسی پہ انگلی ہے. یہ مطلب تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ بعد بہت بھی نہیں، بود بھی نہیں. بہت 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 عین بائن ساتھ نہیں پڑھیں گے، سائلنٹ ہے. بہت نہیں، با عین دال. یہ بات مطلب بولتے ہیں نا کھانا کھانے کے بعد، سونے کے بعد، وہی ہے. بس اس کو یہاں دوسرے انداز سے بولیں گے، بہت بھی نہیں. یہ مطلب تو ظاہر ہے اس میں کچھ بود بھی نہیں، مشکل بھی نہیں، ناممکن. نیز در منصور کی یہ ایک بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ حدیث روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہوتی ہے، تعالیٰ شأنہ کے نزدیک، اور تعالیٰ شأنہ کے نزدیک خشک سے مشک سے مشک سے بھی زیادہ عمدہ ہے. اس کا مطلب بتا رہے ہیں اس حدیث میں جو بھی آیا. تو بتا رہے ہیں کہ اس کے بارے میں 8 قول حدیث کے شارحین نے لکھے ہیں، اس میں سے ہم 3 کو لے لیتے ہیں. 3 قول راجح ہیں. پہلا یہ کہ حق تعالیٰ شانو آخرت میں اس بدبو کا جو بھوک کی حالت میں منہ سے آتی ہے ٹپائی ٹوٹ جائے گی. اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ثواب خوشبو حقیقت میں مشک کی خوشبو سے دیں گے. ایک مطلب تو یہ جس کا ہونا ناممکن نہیں، جس کا ہونا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ خوشبو بھر بھر کے پکڑا ہے. لو شاہ ایک قول تو، ایک مطلب تو یہ ہو گیا. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب تو ظاہر ہے اور اس میں کچھ بہت بھی نہیں. نیز در منصور کی ایک روایت، یعنی ایک حدیث کی کتاب ہے در منصور، اس کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے. تصریح یعنی اس کی صراحت بھی ہے، اس کی وضاحت بھی ہے، اس کا ایکسپلینیشن بھی ہے. مطلب اس بات کو واقعہ کے ساتھ واقعہ کے ساتھ واقعہ نہیں واقعہ واقعہ کے ساتھ بتائی گئی ہے. بتایا، اس تفصیل لیے کے ساتھ بتایا ہے. اس لیے یہ بمنزلہ متعین متعین کی کے ہیں. مطلب یہ تو ہونا ہی ہونا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے دار کو اس کی منہ کے بدلے مشک دیں گے جس کی خوشبو خطرناک ہوگی، رولے والی ہوگی. دوسرا قول یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی، قبروں سے ہم نکلیں گے تو یہ علامت ہوگی قبروں روزے دار کی، یہ روزے دار تھا دنیا میں. روزے دار کی علامت کیا ہوگی
کہ روزے دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک سے بھی بہتر ہوگی وہ آئے گی. آئے گی. یہ ہو گیا دوسرا. مطلب پہلا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشک ہی دیں گے جس کی خوشبو شاندار ہوگی، دماغ پرور ہوگی، اور یہ ممکن ہے. اور بلکہ اس کو تو فکس کر دیا دوسری حدیث لا کے، حدیث کی دوسری کتاب کی روایت لا کے کہا کہ یہ تو بات پکی ہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشک دیں گے. مشک کی خوشبو. اور دماغ پرور کا مطلب ہے جس سے دماغ کو فریش ہو جائے، تازہ ہو جائے. وہ ہوتا ہے روم فریشر، روم فریشر ہوتے ہیں، خوشبو سی ہوتی ہے، چھڑک دیتے ہیں، دماغ کیا ہوتا ہے، مست ہو جاتا ہے. وہی ہے دماغ پرور. سمجھ میں آیا؟ تو دو قول ہو گئے. تیسرا مطلب جو بندے کی راکس رائے میں ان دونوں سے اچھا ہے. 8 قول تھے، 8 میں سے 3 لیے، 2 ہو گئے. اس میں سے تیسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بندہ خود اس کو اچھا سمجھتا ہے. مطلب مولانا جو لکھ رہے ہیں، نام یاد ہے؟ یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہاں، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ رحمۃ علیہ. اللہ علیہ. وہ یہ کہ دنیا ہی میں اللہ کی نزدیک، اس دنیا میں ہی ابھی ہم روزے دار ہیں. ہے نہیں؟ نہیں ہے روزے دار. تو ابھی اس بدبو کی خوشبو اس بدبو کی قدر خدا کے یہاں حقیقت میں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. یہ تیسرا قول یعنی بات. 8 باتیں اس حدیث کے بیان میں مطلب میں آئی ہے. اس میں سے 3 ہو گئے. پہلا یہ کہ قیامت کے دن اللہ مشک دیں گے بھر بھر کے. دوسرا یہ کہ قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی جو مشک سے بھی بہتر ہوگی. اور تیسرا قول یہ ہے جس کے بارے میں مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی مجھے پسند ہے کہ روزے دار دنیا میں جب روزہ رکھتا ہے اور پھر خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے معدے سے جو بدبو اٹھتی ہے اور وہ بدبو منہ کے راستے سے باہر آتی ہے، اس بدبو کی قیمت خدا کے یہاں حقیقت میں ہی مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور یہ امر یعنی یہ بات یعنی روزے دار کی منہ کی بدبو کا خدا کے یہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہونا، یہ اللہ کی محبت کا معاملہ، اللہ کی محبت کا معاملہ ہے کہ جس کو کسی سے محبت اور تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فریفتہ کے لیے ہزاروں خوشبوؤں سے بہتر ہوا کرتی ہے. چلیے آگے. مقصود روزے دار کا کمال تقرب ہے کہ ناقص رائے یعنی میری ناسمجھی. بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ وہ اپنے آپ کو اپنی باتوں کے انداز میں یوں نہیں کہتے کہ صاحب میں بہت بڑا ہوں، یوں کہتے ہیں مجھ ناچیز کا یہ خیال، میری ناقص رائے میں یہ اچھا لگتا ہے کہ یوں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صاحب یہ ہم فلانے ہیں اور ہم اتنے بڑے ہیں اور یہ ہمارا فیصلہ ہے. یہ ایک انداز ہوتا ہے اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کا، اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے. چلیے. مقصود روزے دار کا کمال تقرب ہے کہ بے منزلہ محبوب کی بن جاتا ہے. تقربہ نہیں ہے، تقربہ. روزہ حق تعالی شأنہ کی محبوب ترین عبادت. روزہ رکھنے کی وجہ سے روزے دار اللہ کا کیا بن جاتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ محبوب بن جاتا ہے. روزہ حق تعالی شأنہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے. اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں مگر روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں. اسی وجہ سے ارشاد اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے. مشائق سے قیامت مشائق نیم کے ضبط کے ساتھ قیامت کے دن نیک اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے. پہلے دن رمضان سے ایک دن پہلے یہ بات میں نے بتا دی.
تو نماز کا بدلہ فرشتے پکڑا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اعمال کا، لیکن جب باری آئے گی روزے کی تو اللہ کہیں گے ہٹو صاحب، یہ روزہ میرے لیے تھا اور میں اس کا بدلہ میں خود عطا بدلہ میں خود عطا کروں بھائی نماز بھی تو ہم اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، تو پھر اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ روزہ خاص میرے لیے، تو پھر نماز کس کے لیے؟ شورے بابا کے لیے؟ زکوٰۃ کس کے لیے؟ قربانی کس کے لیے؟ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ لیکن روزے کا الگ درجہ اس لیے ہے کہ اور جو اعمال ہے، نماز، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج وغیرہ جتنے اعمال ہے روزے کے علاوہ، اسے آپ کریں گے تو کوئی نہ کوئی دیکھے گا، اسے آپ کریں گے تو کوئی نہ کوئی دیکھے گا۔ لیکن ہاں بندہ نے روزہ رکھا ہے، جب تک وہ روزہ رکھنے والا نہ بتائے کہ میرا روزہ ہے، سامنے والا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ صاحب اس کا روزہ ہے۔ ابھی رمضان شروع ہونے سے پہلے کچھ دن پہلے ایک صاحب مسجد میں تھے، مہمان تھے، میں نے کہا صاحب آ جاؤ دوپہر کے کھانے کے لیے ہم بیٹھ رہے، کھانا کھا لو کہ صاحب روزہ ہے۔ جب پتہ چلا کہ ان کا روزہ ہے، تو روزہ چھپی ہوئی عبادت ہے، اس کے چھپا ہوا ہونے کی وجہ سے یوں کہا جا رہا ہے کہ یہ خالص میرے لیے۔ چلو بعض مشائخ سے منقول ہے کہ یہ لفظ اجزا بھی ہی ہے، یعنی یہ ہے کہ اس کے بدلے میں خود اپنے کو دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو حدیث کا لفظ ہے جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ مگر روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے، اس کا جو عربی لفظ ہے وہ ہے اجزی بھی، جس کا ترجمہ یہ ہوگا، آپ پڑھاؤ مجھے، آپ یہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے مگر روزے دار، یہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے، آ جاؤ، مگر روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں اس لیے کہ حوالہ تو لے گئی باہر، خالی کر رہے ہیں، روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، اس لفظ کا عربی جو حدیث ہے، حدیث کا جو عربی ٹکڑا ہے وہ ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، جس کا یہ ترجمہ ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ادا کرتا ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ پھر اسی حدیث کے اسی ٹکڑے کے بارے میں آگے بات ہو رہی ہے، بعض مشائخ سے منقول ہے کہ یہ لفظ اجزا بھی ہے، کیا ہے؟ پہلے جو ترجمہ لکھا ہے وہ ہے اجزی بھی کا، تم پڑھ رہے ہیں کہ آپس میں دونوں، پھر میں گرم ہو جاؤں گا، آپ کو برا لگے گا، پھر کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں میں۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ اجزی بھی کی جگہ وہ ہے اجزا بھی، جس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یعنی یہ کہ اس کے بدلے اللہ کہہ رہے ہیں میں خود اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ روزے کا بدلہ اللہ خود ہے، جس کو میں نے رمضان شروع ہونے سے پہلے کہا تھا روزہ رکھو، روزے کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ اللہ ملتا ہے۔ چلیے، اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا اور بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزے کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے۔ قلب منور ہو جاتا ہے، بولے تو ارے رکو، قلب منور ہو جاتا ہے یعنی قلب وہی جانتے ہیں، قلب یعنی دل روشن ہو جاتا ہے، کس کی وجہ سے؟ روزے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ انسان جب رکھتا ہے تو صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا کسی کو دکھانا۔ وہ کیا دکھائے؟ نماز پڑھ کے تو ہم دکھا سکتے ہیں کسی کو، دیکھ صاحب ہم نماز پڑھ، اور جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دو آدمی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ رکوع تھوڑا سا لمبا کرتے تھے، اٹھنے بیٹھنے میں تھوڑا سلو موشن ڈالتے تھے، اے ہائے کیا نماز پڑھ رہا ہے، دکھانے کے لیے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، اب ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی ہے نہیں تو دن دنا دن پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہے کوئی سن رہا ہے، پھر آواز بنا بنا کے پڑھے گی، تو یہاں دو نمبر ہی آ گئی نا۔ لیکن روزے میں دو نمبر ہی ہے ہی نہیں۔ یہ تو رمضان کا مہینہ ہے تو ہمیں پتا ہے کہ بھی آپ کا بھی روزہ ہے، میرا بھی، لیکن غیر رمضان میں میں نے روزہ رکھا ہو
جب تک آپ پانی رکھے اور میں کہہ دوں کہ صاحب روزہ ہے تب تک آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا میرا روزہ۔ اور آپ کا روزہ رکھا، آپ نے روزہ رکھا، مجھے تو اندازہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں ہر ایک سے کیوں پوچھنے لگا بھائی آج آپ کا روزہ ہے۔ تو روزہ ایک چھپی ہوئی بات، اور چھپے ہوئے کاموں کا اللہ کے یہاں نیک کاموں کا بڑا رولا ہے، رولا کیا ہے؟ رولا۔ اس لیے روزے کی وجہ سے دل منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، چمک جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو وہ دل بھی صاف ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ رغبت 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 یعنی عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، مگر جبھی کہ روزہ بھی روزہ ہو، روزہ بھی روزہ ہو، صرف بھوکا رہنا مراد نہیں بلکہ آداب کی رعایت رکھ کر، جن کا بیان حدیث نمبر 9 کے ذیل میں مفصل آئے گا، ڈیٹیلڈ میں آئے گا۔ ایک جگہ چلو، روزے میں مسواک، اس جگہ ایک ضروری مسئلہ قابل تنبیہ ہے کہ تنبیہ یہ ہے کہ اس منہ کی بدبو والی حدیثوں کی بنا پر بعض ائمہ روزے دار کو شام کے وقت مسواک کرنے کو منع فرماتے ہیں۔ یہ ابھی جو حدیث آئی جس کا ترجمہ ہم پڑھ کے آئے کہ بھئی اللہ کے یہاں روزے دار کے منہ کی بدبو مشک سے بھی زیادہ رولا رکھتی ہے، تو اس حدیث کی وجہ سے کچھ ائمہ نے، بعض اماموں نے، جو امام 4 امام آپ کو بتائے ان میں سے کچھ نے شام کے وقت یعنی ظہر کے بعد کا وقت جو ہے اس میں مسواک کرنے کو منع کیا کہ بھئی مسواک نہ کرو، کیوں کہ جو بدبو آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جبکہ وہ بدبو ختم نہیں ہوتی کتنا ہی مسواک کرو۔ تو ان اماموں کا یہ مسئلہ کہ روزے دار کو مسواک نہیں کرنی چاہیے، یہ حدیث ان کی دلیل کیا؟ یہ حدیث ان کی دلیل ہے کہ صاحب مسواک نہیں کر سکتے، کیوں کہ یہ خوشبو ہے اور وہ بدبو ہے اور وہ بدبو ختم ہو جائے گی، جبکہ اللہ کے یہاں یہ پسندیدہ چیز ہے تو پھر اس کو بدبو کو ختم مت کرو، یہ کہنا چاہتا ہوں۔ حنفیہ کے نزدیک مسواک ہر وقت مستحب ہے۔ احناف، حنفی یعنی ہم لوگ، ان کے نزدیک مسواک کیا ہے؟ ہر وقت یعنی پورے روزے میں صبح سے شام تک جب بھی مسواک کرنا چاہیں تو کر سکتے، نو ٹینشن، کوئی مسئلہ نہیں۔ بات ٹکرا گئی، 3 امام کہہ رہے ہیں کہ صاحب روزے میں مسواک نہیں کر سکتے۔ کون سی مسواک؟ برش نہیں، برش تو کیسے نہ کر سکت؟ ہاں بات ہو رہی ہے مسواک کی، نہ کہ برش۔ بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے، لوگ الٹا مطلب نکال جائے۔ کوئی ان سے کہے وہ مسواک کرا کہ مسواک کیوں کر رہا ہے، مطلب برش کہ روزے میں تو مسواک نہیں ہے، میں نے وہ سبق میں دیکھا ہے، مولانا کہہ رہے تھے مسواک کر سکتے۔ مسواک سے مراد یہاں لکڑی کی مسواک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں سوکھی برش پھیر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، برش جب منع ہے جب اس پہ، کیونکہ اس کا ذائقہ چلا جاتا ہے، پھر وہ روزہ مکروہ سا ہو جاتا ہے، گڑبڑی سی آ جاتی ہے۔ تو خیر پچھلے امام کہہ رہے ہیں کہ صاحب روزے میں مسواک نہیں کریں گے، اور ان کی دلیل یہ بدبو والی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور حنفی کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو کریں گے، ہر وقت مسواک کرنا مستحب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مسواک سے دانتوں کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ اندر دیکھ لے، اندر سے پڑھا رہا ہوں میں، وہ پڑھانے کا انداز ہی ایسا ہے نا کہ کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سمجھا رہے ہیں، تو اس لیے کہ مسواک، حنفی کیا کہہ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ مسواک کر سکتے، کیوں کہ مسواک سے جو بدبو ختم ہوگی وہ دانتوں کی ہوگی، اور روزے میں اس حدیث میں جس بدبو کا تذکرہ ہے وہ دانتوں والی نہیں ہے، وہ جو پیٹ سے اٹھ کے آ رہی ہے، معدہ خالی ہے، چکی چل رہی ہے، وہ چل چل کے بدبو بن گئی ہے، اس بدبو کا تذکرہ ہے حدیث میں، جو کتنی مسواک کر لی جائے ختم نہیں، اس لیے کہ مسواک سے دانتوں کی بو زائل ہوتی ہے، اور حدیث میں جس بو کا ذکر ہے وہ معدے کے خالی ہونے کی ہے، نہ کہ دانتوں کی۔ حنفیہ کے دلائل یعنی
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو یوں کہہ رہے ہیں، اس کے دلائل اگر آپ کو چاہیے تو وہ اپنی اپنی جگہوں پر کتاب حدیث فقہ و حدیث میں لکھے ہوئے ہیں، جسے شوق ہو وہاں چلا جائے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، 3:20 ہو گئی اور یہ حدیث نمبر 2 پورا کرنا ہے. چلو میں پڑھ لیتا ہوں. پڑھو جلدی کرو. مچھلیوں کا استغفار. اب یہاں سے دوسری خصوصیت کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. حدیث میں کتنی خصوصیتیں بتائی تھی؟ 5. چلو یاد تو ہے. دوسری خصوصیت اب بتاؤ مچھلیوں 5 ایک ہو بھائی، ابھی 4 کھا لیں. جلدی دوسری رکھو اسپیڈ. خصوصیت مچھلیوں کی استغفار کرنے کی ہے. اس سے مقصود کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے. مقصود محبوب ابا کا موڑا، آسیہ کا بھائی. مقصود مقصد اس سے مقصود، اس سے مقصد، اس کا مطلب، اس سے مراد متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے. وارد ہوا ہے. آیا ہے. دیکھو یہ جو پڑھ رہی ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھو مگر بنا آواز. ٹھیک، آپ کو پڑھنا نہیں ہے، من میں پڑھنا ہے. ٹائم زیادہ لگے گا، سبق پورا نہیں ہو پائے. بعض پورا روایات رمضان کا میں مہینہ نکل جائے گا اور وہ فضائل رمضان اتنی سی کتاب ہے وہ پوری نہیں. اب دیکھنا پوری کتاب اتنی سی وہ بھی پوری نہیں ہو پائے گی. اس لیے آپ پڑھانے والے کے ساتھ ساتھ پڑھ لو، اور کوئی لفظ اگر آپ کے لیے رہ جائے تو فوراً بولو، بغیر ڈرے بغیر. بعض روایات میں وارد ہوا ہے یعنی آیا ہے. چلیے. بعض روایت میں ہے کہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. استغفار کرتے ہیں یعنی توبہ مغفرت کی دعا. اچھا، گناہ ہم کرے توبہ فرشتے کریں گے. مغفرت مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. چلو. میرے چچا جان کا ارشاد ہے کہ مچھلیوں کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ اللہ جل شأنہ کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. سورہ مریم مریم کا آیت نمبر 90 کہ 69. نہیں 96. چلو اچھا، جو لوگ سیدھا سیدھا بول لو، انگریز بنیں گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے اعمال کیے اللہ تعالی شأنہ ان کے لیے دنیا ہی میں محبوبیت فرما دیں گے. محبوبیت بولے تو آپ کو پتا تو سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے، لیکن بول نہیں پاتا. ڈیلیور کرنا اپنے نہیں. جو لوگ ایمان لائے، یہ آیت کا ترجمہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، حق تعالی شانو یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا ہی میں محبوبیت فرما دیں گے. محبوبیت پیدا فرما دیں گے لوگوں کے دلوں میں. اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا، مطلب اسے اس لائق بنا دیں گے کہ سب اس سے محبت کرنے لگے. اب اللہ والے کوئی آ جاتے ہیں، نہ کوئی جان، نہ کوئی پہچان، اور نہ کہیں سے کوئی رشتہ داری، اور نہ ہمارے علاقے کے. کوئی آ جاوے اللہ کا بندہ نیک، تو پھر سارے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہی ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ ان نیک لوگوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں دنیا میں محبت ڈال دیتا ہے. چلو. اور حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جب حق تعالی شأنہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں بندہ ہے نا، وہ ہمارا خاص آدمی ہے، تم بھی اسے اپنا خاص بنا لو. پھر وہ آسمان پر آواز دیتے ہیں، کون؟ جبریل علیہ السلام، کہ بھئی فلاں اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے، تو تم سب بھی اس سے محبت مطلب کرو. پورے آسمانوں میں اس کی محبت پھیلا دی جاتی ہے. پھر آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی سب اسے پسند کرنے لگتے ہیں، اچھا لگتا ہے وہ آدمی سب کو. تو اور عام قاعدے کی بات ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی اس کی یعنی اس نیک آدمی
لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں ہی کو نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں اور گویا بر 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 یعنی بر خشکی. سے متجاوز رکو بر یعنی خشکی یعنی زمین. بر یعنی خشکی یعنی زمین. بحر یعنی سمندر یعنی پانی، یعنی زمین سے متجاوز ہو کر. لفظ متجاوز ہو کر یعنی آگے بڑھ کر. بحر تک اتنی محبت اس کی بڑھتی جاتی ہے کہ وہ محبت بڑھتے بڑھتے زمین سے باہر نکل جاتی ہے اور پھر وہ سمندروں میں اتر پڑتی ہے. یعنی سمندر کے جانور بھی اس سے محبت کرتے کرنے ہیں. لگے. چلیے بحر تک بحر پہنچنا محبوب بر سے متجاوز ہو کر بحر تک. بر یعنی سمندر بر 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 زمین خشکی یعنی زمین اور بحر یعنی سمندر سمندر تک پہنچنا محبوبیت کی انتہا ہے. چلیے نیز جنگل کے جانوروں کا دعا کرنا بطریق بطریق اولا اولا یعنی معلوم ہو گیا. اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی. چلیے تیسری خصوصیت جنت کا مزین ہونا ہے. تھک گئی ہوگی تو میں پڑھ لیتا ہوں. یہ بھی بہت سے روایات پہ وارد ہوا ہے. وارد ہوا ہے یعنی دیکھیے کوئی لفظ نکل نہیں جائے، بالکل نہیں نکلنا چاہیے. بعض روایات میں آیا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. آراستہ بولے تو جنت کو سجایا جاتا ہے کہ دولہے صاحب آ رہے ہیں، گھوڑا لاؤ گھوڑی لاؤ. اور قاعدے کی بات ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے، یعنی جتنا بڑا آدمی آنے والا ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا بندوبست کیا جاتا ہے. شادی کا اہتمام مہینوں پہلے سے کیا جاتا ہے. چار ہو گئی. ارے چار گھڑی میں نہیں، کیوں گھڑی دے گئی. تین خصوصیتیں، تین وشیشتائیں مکمل ہو گئی. چوتھی خصوصیت سرکش شیاطین کا قید ہو جانا ہے کہ جس کی وجہ سے معاصی بولے تو موسی گناہوں کا زور کم ہو جاتا ہے. رمضان میں گناہوں کا زور کم ہو جاتا ہے. دیکھو اچھے بھلے ٹی وی دیکھنے والے رمضان کے مہینے میں ٹی وی نہیں دیکھتے، شراب پینے والے شراب بند کرتے. مختلف لوگ اپنے اپنے جیسا ان کا فیلڈ ہوتا ہے نا، وہ اس کو کیا تو این بند کر لیتے ہیں یا پھر کم کر لیتے ہیں. مطلب فرق آتا ہے رمضان میں، فرق آتا ہے کس میں؟ گناہوں میں. گناہوں کی سطح، گناہوں کا لیول گرتا چلا جاتا ہے. کیوں کہ وہ گناہ کرانے والے جو نانا دادا تایا وغیرہ تھے وہ سب بند کر دیے گئے. رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کی کثرت کا مقتضا تو یہ تھا. نہیں یہاں تک یہ بات سمجھ میں گئی نا، سرکش شیاطین قید ہو جاتے اس مہینے. یہ ان ایمان والوں کے لیے ہمارے لیے خاص بات. ٹھیک ہے. پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کی کثرت کا مقتضا یہ تھا، یعنی رمضان میں رحمت اللہ کی برس رہی ہے، دن آؤ اور نہا کے چلے جاؤ، اپنے آپ کو سب معاف کروا کے چلے جاؤ، جنتی بن جاؤ. حدیث میں آئے گا ابھی کچھ دن میں، ایک آدھ دن میں حدیث میں آ جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں آئے، ممبر پر چڑھ رہے، ممبر پر پہلی سیڑھی پر پائیں رکھا آمین، دوسری پر سیڑھی پر پائیں رکھا تو آمین، تیسری پر پائیں رکھا تو کہا آمین. صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، یار آج تک ایسا نہیں ہوا، آج کیسے ہو گیا، یہ نئی بات. تو صحابہ نے فوراً پوچھا بعد میں، جب خطبہ دے کے اتر آئے، ممبر سے اتر آئے تو پوچھا رسول اللہ جی آج نئی چیز دیکھیے آپ نے، آج سے پہلے تو ہم نے کبھی یہ آمین وامین نہیں سنی. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ جبریل علیہ السلام آئے تھے. یہ بات کس پر سنا تھا؟ یہی تو مسئلہ ہے سب سے بڑا کہ آپ بھول جاتے ہیں، بس کانوں کا مزہ لے لیں. یہ مہینہ خدا کی رحمت برستی ہے، خدا کی برکت برستی ہے، خدا کے لطف و کرم وغیرہ وغیرہ ساری سب کچھ خدا خود برس جاتا ہے اس میں، یوں کہہ لو مختصر. تو اب ایسا مبارک مہینہ ہو اور پھر بھی آدمی کچھ نہ کر پائے تو اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہہ رہا میں بھول جاتا ہوں. ہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہوا تھا کہ وہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور 3 بد دعائیں دی. بد دعا دینے والے
بد دعا دینے والا سارے فرشتوں کا سردار اور اس پر آمین کہنے والا سارے نبیوں کا سردار. تو بد دعا پھر کتنی کر رہی ہوگی. بد دعا میں سختی کیسی آ گئی سمجھ سکتے ہیں. تو کہا کہ وہ ان 3 بد دعا میں سے ایک یہ تھی کہ جسے رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور اس کی مغفرت نہ ہو، اس کا ستیہ ناش ہو جائے. یہ حدیث ہے، وہ بد دعا ہے. جبریل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی، ستیہ ناش ہو جائے وہ شخص جس کا رمضان ملے اور اس کی مغفرت. تو یہ مہینہ ہمیں، اس مہینے میں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، عبادت لوگ زیادہ کرتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ شیطان اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اسے عبادت سے روکتے. کون؟ شیطان روکتا. یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ کا احسان ہم پر یہ ہوا کہ انہیں یہ موقع نہیں دیا اور پکڑ کے سب کو لورے بابا کی کٹیا میں بند کر. چلو مطلب سمجھتے ہیں آپ. اور اس وجہ سے معاصی کی کثرت اس مہینے میں اتنی ہو جاتی. کثرت کا مقتضا یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی حد تک کوشش کرتے اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے گناہ کروانے میں. اور اس وجہ سے یعنی شیطانوں کے گناہ کروانے کی وجہ سے معاصی یعنی گناہوں کی کثرت اس مہینے میں اتنی ہو جاتی کہ حد سے زیادہ کھو گیا. لیکن باوجود اس کے یہ مشاہدہ ہے، مشاہدہ یعنی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، اس کے باوجود یہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور محقق ہے. کیا ہے؟ ثابت ہے. محقق ہے، ثابت ہے یعنی صاف دکھ رہا ہے اور پکی بات ہے کہ مجموعی طور پر گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی ہے. کتنے شرابی کبابی ایسے ہے کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے، اور اسی طرح اور گناہوں میں بھی کھلی کمی ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہے. گناہ تو پھر بھی ہوتے، شیطان بند ہے پھر بھی گناہ ہو رہے. کیوں؟ پھر بھی کہہ رہے شیطان پریشان کر. شیطان تو بند ہے، شیطان نہیں پریشان کرنا. تیرا جو نفس ہے شیطان کی سنگتی میں رہ کہ یہ شیطان کا باپ بنا ہوا ہے. نہ گر رہی دیوار ڈرے. تو یہ نفس پر سال بھر کا جو اثر ہے شیطان کی سنگتی کا، وہ اثر کرواتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہیں؟ چلیے. اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہے، مگر ان کے سرزد ہونے سے حدیث پاک میں تو کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون، اشکال یعنی کوئی سوال ہی، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. بھئی حدیث یوں کہہ رہی ہے کہ شیطان تو بند ہو جاتے ہیں، پھر یہ رمضان میں گناہ کیسے؟ یہ ڈاؤٹ ہو گیا نا. تو یہ ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. تو اس کا جواب آ گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ گناہ جو ہو جاتے ہیں وہ اپنے نفس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے. اس بنا پر اگر وہ گناہ غیر سرکشوں کا اثر ہو، یعنی جو گناہ ہو رہا ہے، حدیث میں آ رہا ہے کہ شیطان تو بند ہوتے ہیں لیکن کون سے؟ سرکش ہے، جو نافرمان ہے، جو ادمباز ہے، بدماش ہے، نشیڑی ہے، وغیرہ وغیرہ، انہیں بند کیا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو ایسے نہیں ہیں انہیں بند نہیں کیا جاتا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو گناہ کروانے کا کام بدماشوں، لچوں، لفنگوں کا تھا، اب ان کو وہ کام انہیں دے دیا ہو. لچوں لفنگوں نے رشوت دے کے صاحب اتنا ہم کر لیں گے، اتنے تمہیں روپے دے دیں گے، یہ مسلمانوں کے روزوں کو خراب کرو، ان کے رمضان کو خراب کرو جا کے. تو یہ جو غیر سرکش ہے، ہو سکتا ہے ان کا اثر ہو گناہ ہونا. گناہ رمضان میں کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا جواب تو کچھ خلجان نہیں، یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بات صاف. البتہ دوسری روایات میں سرکش کی قید کے بغیر مطلقاً شیاطین کے محبوس یعنی قید ہونا مراد ہو، تب بھی ان معاصی کے صادر ہونے سے کچھ خلجان نہ ہونا چاہیے. کیا پتا کہاں پڑھ رہا ہوں میں، آپ کو پتا ہی نہیں. آ گئے. ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک آدھ لائن چھوٹ گئی. تو اس میں یہ ہے کہ وہ لاؤں پھر میں رک جاؤ. تیسری خصوصیت ہے چوتھی پی ڈی ہے. آ گئی صاحب.
مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ نہیں، یہ تو بہت اوپر ہو گیا۔ البتہ اگر ان روایات سے سب شیاطین کا محبوس ہونا مراد ہو، یہ ہے تب بھی ان معاصی کے صادر ہونے سے کچھ خلجان نہ ہونا چاہیے، اور اس لیے کہ اگر معاصی البتہ دوسری روایات میں سرکش کی قید بغیر مطلقاً شیاطین کے مقید ہونے کا ارشاد بھی موجود ہے۔ بس اگر ان روایات سے بھی سرکش شیاطین کا ہی قید ہونا مراد ہے۔ بس اگر ان روایات سے بھی سرکش شیاطین کا ہی قید ہونا مراد ہے، یہی ہے نا؟ تو ایک لائن اوپر آ جائے، کیا مسئلہ ہے؟ ہر بار ہر جگہ مجھے ہی لا کے خود میں آگے اوپر نیچے۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں، ہو گیا رے پڑھنا کیا تھا؟ البتہ دوسری روایات میں سرکس کی قید کی وجہ یہ اب صحیح جگہ تیر لگا۔ مطلقاً شیاطین کے مقید ہونے کا ارشاد بھی موجود ہے، تو میں وہاں بھی یہی تو پڑھ رہا تھا، اور کیا؟ اچھا لائن۔ بس اگر ان روایات میں سرکش شیاطین کا ہی قید ہونا مراد ہے کہ بسا اوقات لفظ مطلق بولا جاتا ہے مگر دوسری جگہ سے اس کی وجوہات معلوم، یعنی اس کی شرطیں اور اس کی تفصیل وغیرہ دوسری جگہ سے معلوم ہو جاتی، تب بھی کوئی اشکال نہیں رہا۔ البتہ اگر ان روایات سے سب شیاطین کا محبوس ہونا مراد ہو، یعنی جو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیطان بند کر دیے جاتے ہیں، ان سے سارے کے سارے شتنگڑوں کا بند ہونا مراد ہو، یعنی جو اچھے ہیں وہ، برے ہیں وہ، خراب ہے وہ، نشیڑی ہے وہ، نہیں ہے وہ، سب سرکش ہے وہ، غیر سرکش ہے وہ، سب کو بند کر دیا جانا مراد ہو، تب بھی گناہوں کے معاصی کے صادر ہونے سے کچھ خلجان نہ ہونا چاہیے کہ رمضان میں سارے شیطان تو بند ہے، پھر یہ گناہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر بھی کوئی خیال، کوئی مسئلہ، کوئی سوال نہیں اٹھنا چاہیے۔ کیونکہ اس لیے کہ اگرچہ معاصی یعنی گناہ عموماً شیاطین کے اثر سے ہوتے ہیں، مگر سال بھر تک ان کے تلبس، اختلاط یعنی ان کے ساتھ رہنے، شیطان کے ساتھ رہے نا، 11 مہینے شیطان کو اپنے ساتھ اٹھایا، اپنے ساتھ بٹھایا، اپنے ساتھ کھڑا کیا، اپنے ساتھ لٹایا، اپنے ساتھ جگایا، اپنے ساتھ کھلایا، اپنے ساتھ پلایا، ہر جگہ اس کے ساتھ رہے، اور وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ رہے، تو اس کا اثر ہوتا ہے، وہ ایک مہینے میں تھوڑی اتر جائے گا۔ تو ان کے تلبس اور اختلاط اور زہریلے اثر کے جماؤ کی وجہ سے نفس ان کے ساتھ اس درجہ مانوس اور متاثر ہو جاتا ہے کہ تھوڑی بہت غیبت ہے، یہ غیبت نہیں ہے، یہاں اچھے اچھے پڑھے لکھے غیبت پڑ جاتے ہیں، جبر لگا ہوا ہے آپ کی کتاب میں، یعنی تھوڑی بہت غیبت یعنی غیر موجودگی شیطانوں کی، ایک مہینے کی غیر موجودگی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہی خیالات اپنی طبیعت بن جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بغیر رمضان کے جن لوگوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں، رمضان میں بھی انہی سے زیادہ تر گناہوں کا صدور ہوتا ہے، صدور یعنی گناہ ہو جاتے ہیں، اور آدمی کا نفس چونکہ ساتھ رہتا ہے اس لیے اس کا اثر بھی ہے۔ دوسری بات ایک اور بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک کالا بول لو لگ جاتا ہے۔ میں پھر اکیلا ہی اکیلا بکتا رہوں گا تو ہو سکتا ہے پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے انگلی کہاں چل رہی، جیسے کہ کلثوم، اس کو پتہ ہی نہیں رہتا سبق کہاں چل رہا ہے، اب تو پتہ ہے، چلو اچھی بات۔ اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ دھل جاتا ہے، وہ نقطہ دھل جاتا ہے، ورنہ لگا رہتا ہے۔ اگر دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا قلب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا، پھر خیر کی بات اس کے قلب تک نہیں پہنچتی۔ اسی کو تعالیٰ شانہ نے اپنے کلام پاک میں کلا بل ران علی قلوبہم سورہ مطففین آیت نمبر 14 سے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے قلوب زنگ آلود ہو گئے، اور ایسی صورت میں وہ قلوب ان گناہوں کی طرف خود متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک نوع کے گناہ کو تو بے تکلف کر لیتے ہیں، لیکن اس جیسا جب کوئی دوسرا گناہ سامنے ہوتا ہے تو قلب کو اس سے یعنی دل
اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، قلب کو اس سے انکار ہوتا ہے. یعنی جو آدمی شراب پی رہا ہے، مثال کے طور پر آگے آ رہی ہے، مثلا جو لوگ شراب پیتے ہیں اگر ان کو سور کھانے کو کہا جائے تو ان کی طبیعت کو نفرت ہوتی ہے. ہمیں پڑھتے ہوئے نفرت ہو رہی ہے، ہمیں پڑھتے ہوئے نفرت ہو رہی ہے. تو وہ بندہ جو شرابی ہے، کبابی ہے، سارے عیب ہے اس میں، لیکن اس سے وہ سور نہیں کھاتا. اب اس سے کہا جائے بھیا سور کھا تو نہیں کھائے، جبکہ وہ شراب پینا اور یہ دونوں گناہ ہونے میں برابر ہے، کوئی فرق، حالانکہ معصیت میں دونوں برابر ہے. تو اسی طرح جب کہ غیر رمضان میں وہ ان گناہوں کو کرتے رہتے ہیں تو دل ان کے ساتھ رنگے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی ان کے سرزد ہونے کے لیے شیاطین کی ضرورت نہیں رہتی. یعنی گناہوں کے ہو جانے کے لیے رمضان میں شیطانوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہمارا نفس ہے، جو ہمارا من ہے، من چلا، یہ یہی کروا لیتا ہے. بالجملہ اگر حدیث پاک سے سب شیاطین کا مقید ہونا یعنی قید ہونا یعنی بند ہونا ہو جانا مراد ہے، تب بھی رمضان المبارک کے گناہوں کے سرزد ہو جانے سے کچھ اشکال نہیں، حدیث پر کوئی سوال نہیں آتا. اور اگر متمرد یعنی سرکش اور خبیث شیاطین کا مقید ہونا، قید ہونا مراد ہو، تب تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں. اور بند اشکال یعنی سوال، کوئی ڈاؤٹ. اور بندہ ناچیز یعنی خود کی کہہ رہے ہیں مولانا کہ بندہ ناچیز کے نزدیک یہی توجیہ اولا ہے، اور ہر شخص اس کو غور کر سکتا ہے اور تجربہ کر سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی کرنے کے لیے یا کسی معصیت یعنی گناہ سے، معصیت بولے تو ہیلی کاپٹر جا رہا ہے چلے دیکھنے، معصیت سے بچنے کے لیے اتنے روز نہیں لگانے پڑتے، اتنے روز نہیں لگانے پڑتے. سبحان اللہ. میرا پڑھنا اور تمہارا پڑھنا سب گیا قبول ہو گیا. خیر، کیا نہیں لگانے پڑتے؟ زور نہیں لگانے پڑتے. رمضان کے مہینے میں کسی اچھے کام کو کرنے کے لیے زیادہ کروائی نہیں کرنی، اور گناہ سے بچنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، ہلکا سا ارادہ کافی ہوتا. اب دیکھ لو رمضان کے مہینے میں صبح سے شام تک چرنے سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا کتنا آسان ہے. غیر رمضان کے علاوہ ہم سے آپ سے کہتے ٹاسک دے دے کے صاحب شام کو آپ کو 10 روپے ملیں گے، صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک، مطلب نگاہ ہٹی درگھٹنا. بہت دل سے نگاہ دی، کب کب ہٹا رہے ہیں. خیر، تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، ہم نے ٹاسک دے دیا کہ بھئی صبح 6 سے شام کے 6 بجے تک بھوکا رہنا ہے نساء کو، 10 روپے ملیں گے. 10 روپے جائے بھاڑ میں، ہم تو خوب بڑھیا کریں، کھائیں گے پیئیں گے مست رہے. اچھا، رمضان میں کیا مل رہا ہے؟ دنیاوی فائدہ. ایسے تو بہت کچھ ملنا ہے روزہ رکھنے پر. دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ کچھ یاد آ رہا ہے؟ نہیں، دنیاوی وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو کھانا تو ہے، کوئی فائدہ نہیں. 10 روپے بھی نہیں ہے، جبکہ میں 10 روپے دے رہا تھا کہ صاحب 10 روپے ملیں گے، 10 روپے ملیں گے صبح سے شام تک. وہ کہہ رہے رمضان میں نہیں رہا جائے گا. یوں کہیں گے صاحب یہ 10 روپے میری طرف سے آپ رکھیے، ہم تو کھائیں گے پیئیں گے مست رہیں گے. وہ گھاتک بریانی لگائے گا، وہ ہم نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا، وغیرہ وغیرہ. خیر، شریف بھائی نام ہے ان کا، گھاتک نہیں کہنا چاہیے. ولا تنابزوا بالالقاب، لوگوں کو برے القاب برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے. خود ہی بول لیتے، خود ہی کہتے. ٹائم زیادہ ہو گیا. اتنے زور نہیں لگانے پڑتے جتنے گہرے رمضان میں پڑتے ہیں. تھوڑی سی ہمت اور توجہ کافی ہو جاتی ہے. حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں مختلف لوگوں کے اعتبار سے ہیں. یعنی فساق کے حق میں، یعنی جو لوگ گنہگار ہیں ان کے حق میں صرف متکبر شیاطین قید ہوتے ہیں. یعنی جو لوگ گنہگار ہے، نشیڑی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے تو کیسے شیاطین قید ہو جاتے ہیں؟ متکبر، جو کرے قسم کے ہیں، کرے قسم کے بڑی اونچی پوسٹ والے شیطان، ان کے حق میں قید ہو جاتے ہیں. اور صلحاء یعنی جو نیک ہے، آپ لوگوں کی طرح جو بالکل نیک ہے، ان کے حق میں دیکھو کیسے ہنس رہے اپنی تعریف پر، کیسے ہنس رہے. صلحاء کے حق میں مطلقاً، یعنی جو نیک ہیں آپ لوگوں کی
ان کے لیے ہر طرح کے شیطان بند کر دیے جاتے ہیں، ہر طرح کے شیطان محبوس ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں سب روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ مضمون پہلی روایت میں بھی گزر چکا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فضائل اس کے اس کے نہیں اس کے کس کے ابے کس کے اس کے یعنی کس کے شب قدر کے، ہاں میں کہہ رہا ہوں کس کے اس کے، ارے تو کس کے کہ نہیں اس کے، اسی ٹیون میں جواب، مزہ آ گیا۔ خیر تو مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے فضائل مستقل علیحدہ یعنی الگ چیز ہے، یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔ کیا ہے ختم رمضان کا انعام؟ کیا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ پکڑ کے مغفرت کر دی جاتی ہے، تو بھی جا تو بھی جا تو بھی جا، کہاں مغفرت لینے، سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کب؟ ختم رمضان کے موقع پر۔ چلیے آ جاؤ کہاں پوائنٹ پہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 خصوصی انعامات۔ کیا؟ یہ وہ اعزاز ہے جو پہلے کسی امت کو نہیں ملا۔ یہ 5 انعام امت کو ملنا، یہ وہ اعزاز ہے جو ہم سے پہلے کسی کو نہیں ملے، کیونکہ ہم لاڈلے نبی کی لاڈلی امت لاڈلے۔ پہلا انعام، روزے دار کے منہ کی مہک، خلوف فم الصائم، اللہ کے نزدیک یعنی منہ کی بدبو، منہ کی بدبو، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2 پہ اللہ کی محبت اور قربانی کی نشانی، اللہ کی محبت اور قرب کی نشانی۔ بدبو کا اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ اچھا ہونا، یہ محبت کرنے والے کے لیے یہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت اور قرب کی نشانی ہے کہ روزہ رکھنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور روزہ رکھنے والا اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، اللہ سے بہت نزدیک ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے کے لیے محبوب کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے۔ یہ بو، یہ مہک، یہ بدبو جو منہ سے آ رہی ہے، اللہ کی خاطر بھوک برداشت کرنے کا کیا ہے؟ نشان ہے۔ اللہ کے لیے ہم بھوک برداشت کرتے ہیں، کچھ بھوکے ہونے کی وجہ سے وہ بدبو آ رہی ہے، تو جو بدبو آ رہی ہے اللہ کے لیے بھوک برداشت کرنے کی وجہ سے، تو کہا ہے پوائنٹ میں کہ اللہ کی خاطر بھوک برداشت کرنے کا نشان ہے کیا؟ منہ کی بدبو۔ دوسرا انعام، سمندر کی مچھلیوں کی دعا، سمندر کی مچھلیوں کی دعا، مچھلیاں افطار تک مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے۔ پھر آگے ہے، کائنات مطیع انسان سے محبت کرتی ہے، کائنات مطیع انسان سے محبت کرتی ہے۔ مطیع بولے تو فرما بردار، مطیع بولے تو نیک، مطیع بولے تو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والے آپس میں دوست ہوتے ہیں۔ روزے دار اللہ کا مطیع ہے، اس لیے مخلوق اس کے لیے دعا گو ہے، اور وہ اتنی پھر وہ اللہ کا مطیع ہے، اور اس کی محبوبیت ابھی بڑھ کے آئے کہ آسمانوں میں، اور پھر آسمانوں سے زمین میں، اور زمین سے سمندروں تک اس کی محبوبیت کو اتار دیا جاتا ہے۔ جو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور زمین والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، اور
یہ محبت کو اتنا آگے بڑھایا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے کہ پھر سمندر کے جانور بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس محبت سے مجبور ہو کر یا محبت کے جذبے سے سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ روزے، ہمارے لیے نہیں، روزے دار۔ پھر ایک نام ہے جنت کی روزانہ آرائش، جنت کی روزانہ آرائش۔ اللہ جنت کو حکم دیتا ہے تیار ہو جا، تیار ہو جا۔ ہر سال، پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، کائی کے لیے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، میرے بندے دنیا کی مشقت پھینک کر تیرے پاس آ رہے ہیں، اس لیے جنت کو سوارا، سجایا۔ چوتھا انعام ہے سرکش شیاطین کی قید۔ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین کی قید کے باوجود نفس اور پرانی عادتیں باقی رہتی ہے، نفس اور پرانی عادتیں باقی رہتی ہے، تو دل کا زنگ انسان کو گناہ کی طرف کھینچتا ہے۔ جو رمضان میں گناہ ہو جاتے ہیں، اس گناہوں کے پیچھے ابھی حدیث میں پڑھ کے آئے، اسی بات کو مختصر انداز میں لکھا ہے کہ اس کے پیچھے جو گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ بتائی کہ دل پر پچھلا جو رنگ چڑھا ہوا ہے، وہ رنگ یا مطلب وہ اثرات شیطان کے ساتھ رہنے کا، گناہوں کے کرنے کے اثرات جو دل پر ہے کالے نقطے کی شکل میں، وہ انسان کو گناہ کرواتے ہیں، گناہ کرواتے ہیں۔ پانچواں انعام ہے آخری رات کی عام مغفرت، آخری رات کی عام مغفرت۔ رمضان کی آخری رات کیا ہے؟ بخشش کی رات۔ رمضان کی آخری رات بخشش کی رات، جو رات برباد کر دی جاتی ہے صبح عید کی تیاری، ریسیں ہو رہی ہے، مہندیاں لگ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، بال کٹ رہے ہیں مردوں کے، آپ تو کاٹیں گے نہیں، مردوں کو کوئی بال کٹوا رہے، پوری رات نکالتے، اور پھر آدھی رات تک ڈولیں گے کیونکہ آج تراویح بھی نہیں ہے، خوشی ہے، تراویح نہ ہونے کی خوشی ہے، آج تو تراویح بھی نہیں ہے، تراویح نہ ہونے کی خوشی ہے، اور کل سے روزہ نہیں رکھنا ہے، اٹھتے ہی خوب بریانی چرو، یہ چرو وہ چرو، اس کی خوشی ہے، تو وہ پھر وہ مارے خوشی کے پھدک کے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، پوری رات ایسے آوارہ گردی میں نکال دیتے ہیں۔ اور جو آوارہ گردی نہیں کرتے، آپ کہیں گے ہم آوارہ گردی کرتے ہیں، تو جو آوارہ گردی نہیں کرتے وہ اس رات کو ویسے ہی سو کے نہیں، سونا کا تو بات کی بات آ گئی، چلو فون آئے گا، فون سگا بھائی فون چلائیں گے، پھر عید مبارک فلانا مبارک دوسروں کو بھیجیں گے، ٹھیک ہے، پوری رات آدھی رات تک چلتا ہے یہ سسٹم، پھر اس کے بعد سو جائیں گے۔ یہی تو وہ راتیں تھی جس میں ہمیں جگنا ہے، شب قدر میں جگنا آسان، شب براعت میں جگنا آسان، جگ لیتے یہ رات بھی جگو۔ حدیث میں آتا ہے جس نے 2 راتیں، دونوں عیدوں کی راتوں کو جگنے سے مراد موبائل چلایا، نہیں، اسکرین چلا کے میچ لگایا اور دیکھتے رہے پوری رات، عبادت کی، جاگنے سے مراد اللہ کی عبادت کی ان 2 راتوں میں، دونوں عیدوں کی راتوں میں، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے مرتے ہیں۔ قیامت کے دن سارے دل مر جائیں گے، اس دن یہ اس کا اسے شعور باقی رہے گا، احساس باقی ہوں گے، اتنی بڑی فضیلت کیا ہو رہا ہے اسے پتا چلے گا، دوسروں کو کچھ نہیں پتا ہے، بےہوشی کا انجیکشن دے رکھے، بےہوشی کا انجیکشن دے رکھے، کوئی پتا نہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ عید کی جو راتیں ہیں یہ بڑی مبارک راتیں ہیں، ان میں جگنا چاہیے، جگ کے چنگن پہ کھیلنا چاہیے۔ شب قدر اور یوم جزا کا فرق، شب قدر اور یوم جزا کا فرق۔ صحابہ نے پوچھا، یاد آ گیا جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے اس میں سب کو پکڑ پکڑ کے تو چاہ نہ چاہ
ہم تجھے معاف کر کے چھوڑیں. یہ سسٹم ہوتا ہے رمضان کے آخری رات. تو صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اتنی بڑی رات؟ ہاں ہاں کہ اتنی بڑی رات تو کہ صاحب یہی تو شب قدر نہیں ہے کہ نا شب قدر الگ رات ہے اور یہ الگ ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں. تو اور ایسا اس لیے ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ کے یہاں کیا ہے؟ انصاف چلتا ہے. اللہ کے یہاں انصاف چلتا ہے. تو بندہ نے پورے مہینے محنت کی، راتوں کو تراویح پڑھی، دن میں روزے رکھے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. تو ایک مہینہ محنت کی نا، اب محنت کی ہے تو اسے اس کا بدلہ ملنا چاہیے. سیدھی سیدھی بات ہے. مزدوری کر لی ہم نے آپ کے گھر آ کے، تو شام ہو گئی دیہڑی دو، سیدھی سی بات ہے. تو ہم نے ایک مہینے تک اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھا، راتوں کو 2 گھنٹے کھڑا رکھا، پریشانیاں اٹھائی، مصیبتیں جھیلی، من کو مارا، تو اس کا بدلہ تو بنتا ہے اور وہ بدلہ دیتا ہے. اور وہ بدلے کے طور پر رمضان ختم ہوتے ہی کیا کر دیتا ہے؟ نہا دھلا کے پہلے تو پانی میں بالٹی 2-3 بالٹی پانی ڈال دے گا. 3 بالٹی پانی ڈل گیا، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا. 3 بالٹی پانی ڈال کے ایسا رگڑا لگاتے ہیں صابن لگا کے، اور پھر رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے جب پھر بالٹی میں نہیں ڈالتے، پھر اٹھا کے سمندر میں ڈبکی دیتے. چل بڑھیا طریقے سے اب تو نہا دھو لیا، اب صاف ہو جائے. کہنے کا مطلب پاک صاف کر کے اس کو مغفرت کر دیتے ہیں. تو معاف کر دیا، تو اب تک کی پچھلی زندگی معاف ہے. تو آخری جو رات ہے رمضان کی، ان راتوں کو عبادت سے گزر. خیر ٹھیک ہے پوری رات نہیں جگ پا رہے، تھوڑا سا تو جگ لو، تھوڑی سی عبادت تو کر لو، تو پھر اس حدیث پر عمل ہو جائے گا. ہم نے کہا تھا کہ بھئی فضائل رمضان کی تعلیم کو گھر جا کر شروع کریں. کر لی ہے تو اچھی بات ہے. دونوں عید ہے. وعلیکم السلام.